میرے جو دوستوں بزرگوں بیان کو حضرت مولانا کا تھا اور مولانا کا بیان ہو گیا. میرا بیان یہ بھی نہیں ہے اور بیان کرنا بھی نہیں ہے. مختصر سی بات عرض کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو کچھ دین مرحمت فرمایا، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے مسجد کے اندر ملا، جو کچھ بھی ملا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور مسجد کا ماحول، یہی وجہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر ایک اپنے آپ کو مسجد سے متعلق رکھتا تھا اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ جتنا وقت میرا مسجد کے اندر گزر جائے اتنا میرے لیے کارآمد ہو جائے. اور قاعدے کی بات ہے کہ جب آدمی جہاں پر وقت لگاتا ہے، جہاں آدمی وقت گزارتا ہے، پھر وہ اس کی ضرورتوں کا خیال بھی کرتا ہے. ہم اپنا وقت گھر پر گزارتے ہیں یا ہم اپنا وقت اپنی دکان پر گزارتے ہیں تو ہم دونوں جگہ کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں اور دونوں جگہ کی ضرورتوں کا خیال کر کر ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر اور کوشش بھی کرتے ہیں. مسلمان نے مسجد میں وقت گزارنا ختم کر دیا تو اس کو نہ مسجد کی ضرورتوں کا پتہ ہوتا ہے نہ ان کو پورا کرنے کا خیال اور فکر ہوتی ہے. میں بھی انہیں میں شامل ہوں کیونکہ ہمارا وقت مسجد کے اندر نہیں گزرتا. ہم تو آئے اس حال میں کہ امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ چکے ہیں، آ کر صف میں کھڑے ہوئے، اللہ نے توفیق دی تو سلام پھیرنے کے بعد سنت مؤکدہ ادا کر دی، ورنہ وہ بھی باہر. ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا اور ادھر ہم جوتے چپل پہن کر مسجد سے باہر. جب ہمارا وقت مسجد کے اندر گزر ہی نہیں رہا ہے تو پھر ہمیں مسجد کی اور مسجد سے متعلق حضرات کی ضرورتوں کا احساس کہاں سے ہوگا؟ ہمیں ان کا خیال کہاں سے ہوگا؟ ہمیں ان کا پتہ کیسے چلے گا؟ جو آدمی گھر میں وقت نہ گزارے تو اس کو گھر کی ضرورتوں کا پتہ نہیں ہوگا. پھر بیچاری گھر کی ضرورتیں عورتیں پوری کرتی ہیں کہ جی میاں صاحب کو تو پتہ نہیں ہے، نہ وہ ضرورتوں کو پورا کریں گے. پھر بیچاری عورت نکلتی ہے گھر سے باہر اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. مجھے تو ایک مختصر سی بات بس عرض کرنی ہے. مساجد یہ اللہ کا گھر ہے لیکن مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے. جب تک یہ اعمال سے قائم رہیں گی اور جب تک ان کو آباد کرنے کی فکر اور کوشش کی جاتی رہے گی، جب تک ہمیں ان مسجدوں کے ذریعے سے دین ملتا رہے گا. اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی فکر کریں، اس کی کوشش کریں. ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ موجودہ زمانے میں چونکہ آدمی کو بہت زیادہ وقت نہیں ملتا تو کم سے کم اتنا تو کر لے کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں آئے تو نماز سے 10 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جائے. اس کے دو فائدے ہوں گے. جو آدمی نماز سے 10 منٹ پہلے مسجد میں آئے گا، ایک تو وہ سکون سے سنت مؤکدہ ادا کر سکے گا. اگر سنت مؤکدہ نہیں ہے تو تحیۃ المسجد ادا کرے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں آ کر بیٹھے گا تو اس کو مسجد کی ضروریات کا پتہ چلے گا. امام صاحب سے بات کرنے کا موقع ملے گا، مؤذن صاحب سے بات کرنے کا موقع ملے گا، کوئی جماعت آئی ہوئی ہے تو جماعت کے افراد سے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا، ان کی ضرورتوں کو پوچھے گا اور پھر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کرے گا. اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ تیسرا فائدہ یہ کہ جب آدمی جماعت سے کچھ پہلے مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کو نماز میں استحضار حاصل ہو جاتا ہے. ہم تو چونکہ چلتے چلتے آ کر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کا حال کیا ہوتا ہے نماز میں کہ ادھر امام صاحب تو قرات کر رہے ہیں، ہمارا دماغ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پھر رہا ہے، ہمارا دل پتہ نہیں کن کن الجھنوں میں مبتلا ہے، کن کن باتوں کو سوچ رہا ہے. جب ہم 10 منٹ پہلے مسجد میں آ کر بیٹھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو آدمی کا دماغ اور آدمی کا دل دونوں کس کی طرف متوجہ ہوں گے؟ دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. پھر نماز میں آدمی کو جی لگے گا، نماز میں آدمی کو مزہ آئے گا
اور پھر اس کی وہ نماز بنے گی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدے کیے گئے ہیں نمازنے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز آدمی کو بری باتوں سے روکتی ہے. نماز آدمی کو اللہ کے یہاں سے بہت کچھ دلاتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ نماز بن جائے. تو اسی لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ آدمی کوشش یہ کر لے کہ 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جائے. تو اس کا ایک دوسرا فائدہ تو یہ کہ ہمیں استحضار حاصل ہوگا، دل ہمارا نماز کی طرف متوجہ ہوگا، اور دوسرے ہمیں مسجد کی ضروریات کا پتہ چلے گا، اور پھر اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بقدر ہم میں سے ہر ایک مسجد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر بھی کرے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے عمل کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے. 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کا سلسلہ قائم رہتا ہے. ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے. مساجد پر خرچ کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے. مسجد کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے. ہم مسجد کے اندر پنکھا لگا کر چلے گئے، ہمارا تو انتقال ہو گیا، اگلے دن مسجد میں پنکھا چلتا رہا 10 سال تک. 10 سال میں کتنے لوگوں نے نماز پڑھی؟ 10 سال میں کتنے لوگوں نے اس کے نیچے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی؟ 10 سال میں کتنے لوگوں نے بیٹھ کر دین کی بات سنی؟ 10 سال میں کتنے لوگوں نے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا؟ سب کا اجر و ثواب کے اندر حصہ کس کا لگ رہا ہے؟ پنکھا لگوانے والے. ایک بطور مثال کے میں عرض کر رہا ہوں. مسجد کے اندر جو کچھ خرچ کیا جائے گا، امام اور مؤذن پر خرچ کیا جائے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے. ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، اور اس کی وجہ سے معلوم نہیں مرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے کون کون سے درجات ہم کو حاصل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ آپ کی مسجد بہت بڑی ساری ہے، لیکن دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ مسجد کی بہت ساری ضرورتیں بھی رکی ہوئی ہیں. میرا تو بہت عرصے بعد اس مسجد میں آنا ہوا مفتی علی صاحب کی برکت سے، لیکن دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ مسجد کی بہت ساری ضرورتیں. میرا بیان دے نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا، میں نے کہا 1-2 باتیں مسجد سے متعلق عرض کی جائے. یہ مسجد ہی تو ہمارا سب کچھ ہے. ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں. ہم تو اگر دن میں کہیں پر جاتے ہوں تو ہمارا اس سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ مسجد سے بھی ہمارا تعلق ہونا چاہیے. یہی وہ جگہ ہیں جو کل قیامت کے دن آدمی کے حق میں گواہی دے. یہی وہ جگہ ہے جو کل قیامت کے دن آدمی کے حق میں گواہی دے. یہی وہ جگہ ہے جو آدمی کے مرنے کے بعد اس کو نہ پانے کی وجہ سے ہوتی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی کسی جگہ پر کوئی عبادت کرتا ہے اور پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر وہ زمین اس کو نہیں پاتی تو اس کو یاد کر کر روتی ہے. تو یہ مسجدیں، یہ جگہ، یہ وہی ہیں جہاں ہم چلے جائیں گے تو یہ ہمیں یاد کریں گے. تو ہم کچھ تو ایسا کر کر جائیں کہ ہمارے بعد یہاں مسجد میں آنے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے ہمیں یاد بھی کرتے رہیں اور ان کی عبادتوں میں ہمارا حصہ بھی لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور جن بچوں کا قرآن پاک مکمل ہوا اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، اس مسجد کے ذمہ داران کو اور مدرسے کے ذمہ داران کو سب کو